آج کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس مطالعے کے لیے جو مواد موجود ہے نا، وہ واقعی انسانی رویوں اور نفسیات کی ایک انتہائی گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، اور اندرونی تضادات کی بھی۔ بالکل۔ اس تحریر کا عنوان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں منافقت کا تجزیہ۔ یہ مقالہ ایک پلیٹ فارم ہے، اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، وہاں سے سامنے آیا ہے۔ اور مصنف نے خود کو ایک بڑے دلچسپ کلمی نام سے متعارف کرایا ہے، عاجز مسلمان۔ جی، عاجز مسلمان۔ تو آج کے اس جائزے کا بنیادی مقصد، یا آپ مشن کہہ لیں، یہ ہے کہ اس فراہم کردہ تحریر میں موجود نفاق کی علامات اور اس کی پیچیدہ نفسیات کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے۔ یعنی ہم یہاں کسی مخصوص مذہبی نظریے کی نہ تو تائید کر رہے ہیں اور نہ اسے حتمی سچائی کے طور پر مسلط کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ہمارا ہدف صرف یہ ہے کہ اس متن کی روشنی میں اخلاقیات اور نفسیاتی الجھنوں کو سمجھا جائے۔ تو آئیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر تو مذہبی اصطلاحات میں لپٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم فراہم کردہ متن کی گہرائی میں جائیں تو یہ سماجی رویوں اور انسانی ذہن کی پیچیدگیوں پر ایک زبردست بحث چھیڑتا ہے۔ بالکل۔ مصنف نے جس طرح پرانی نصوص کا سہارا لے کر انسان کے اس اندرونی اور بیرونی تضاد کو، جسے منافقت یا نفاق کہا گیا ہے، واضح کیا ہے نا، وہ پڑھنے والے کو اپنے ہی اعمال پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور تحریر کے شروع میں ہی ایک ایسا فیکٹ یا حقیقت موجود ہے جو واقعی انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ آیات کی گنتی والی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہاں۔ عام طور پر انسانی ذہن یہ تسلیم کرتا ہے کہ کسی بھی نظریاتی کتاب میں سب سے زیادہ سخت وارننگز ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو کھلم کھلا اس نظریے کا انکار کرتے ہیں، ظاہری دشمن جو ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن مصنف نے قرآن کریم کی سورت البقرہ کے آغاز کا جو تجزیہ پیش کیا ہے، وہ بالکل الٹ کہانی سنا رہے ہیں۔ اعداد و شمار کچھ اس طرح دیے گئے ہیں کہ مومنوں کا ذکر صرف چند ابتدائی آیات میں کیا گیا ہے، اور جو لوگ کھلے عام انکار کر رہے ہیں یعنی کافر، ان کا ذکر صرف 2 آیات میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ صرف 2 آیات؟ جی، مگر اس کے بعد منافقین کا ذکر مسلسل 13 آیات میں کیا گیا ہے۔ 13 آیات؟ یعنی 13 آیات صرف ایک مخصوص رویے کی نشاندہی کے لیے۔ یہ تناسب ذہن میں واقعی ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کہ آخر اس چھپے ہوئے رویے پر اتنی زیادہ توجہ اور اتنی تفصیل کیوں دی گئی ہے؟ اگر ہم اس بات کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ فراہم کردہ متن کے مطابق نفاق کتنی خطرناک اور پیچیدہ بیماری ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ایک واضح دشمن جس نے اپنا موقف صاف کر دیا ہے اور جس کا ذکر آپ نے بتایا کہ صرف 2 آیات میں ہوا ہے، جی، اس سے نمٹنا یا کم از کم اس سے ہوشیار رہنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ارادے ظاہر ہوتے ہیں، وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن وہ دشمن جو صفوں کے اندر موجود ہو، جو بظاہر وہی زبان بولتا ہو، وہی لباس پہنتا ہو اور دوست نظر آتا ہو، ایسا ہی ہے، اس کی پہچان اور اس سے پہنچنے والے نقصانات کئی زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ اسی لیے تحریر کے مطابق اسے 13 آیات میں کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ اس پوشیدہ خطرے کے ہر پہلو کو بے نقاب کیا جا سکے۔ صحیح۔ متن میں نفاق کی جو جامع تعریف کی گئی ہے وہ اسی تضاد پر مبنی ہے، یعنی دل کا ایمان سے خالی ہونا مگر زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنا، یا بظاہر ایک نیک انسان نظر آنا مگر نیتوں اور اعمال کا ان دعووں کے بالکل برعکس ہونا۔ اور اس تعریف کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے مصنف نے سورت البقرہ کی آیت 8 کا حوالہ دیا ہے، جس کا ترجمہ تحریر میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی زبان پر دعوے موجود ہیں، بالکل دعوے موجود ہیں، لوگ سن رہے ہیں، معاشرہ انہیں انہی دعووں کی بنیاد پر جانچ رہا ہے، مگر اندر کی دنیا بالکل مختلف ہے۔ یہ نقطہ ہمیں براہ راست انسانی نفسیات کے اس تاریک پہلو کی طرف لے جاتا ہے جہاں انسان کی بیرونی شناخت اور اس کی اندرونی حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس خلیج کا سب سے بھیانک پہلو یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنے بنے ہوئے اس جال میں خود ہی الجھنے لگتا ہے۔ مطلب وہ خود بھی دھوکہ کھا جاتا ہے؟ جی،
متن کے اس حصے میں جہاں منافقت کے نفسیاتی پہلوؤں پر بات کی گئی ہے، سورۃ البقرہ کی اگلی ہی آیت یعنی آیت 9 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مصنف بڑی صراحت سے لکھتے ہیں کہ منافقین کا یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی چالاکی سے دین کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو سچے ہیں۔ اچھا، وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں؟ بالکل، وہ ایک شدید قسم کی خود اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی دوہری پالیسی انتہائی کامیابی سے چل رہی ہے، لیکن تحریر فوراً اس غبارے سے ہوا نکال دیتی ہے، یہ بتا کر کہ حقیقت میں وہ دراصل صرف اور صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوتا۔ اسے جدید نفسیات میں آپ ایک طرح کا شدید ذہنی تضاد یا خود فریبی کہہ سکتے ہیں، جہاں دماغ سچائی کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ یہ خود فریبی والا نقطہ تو واقعی لرزہ خیز ہے۔ ایک انسان جو پوری ہوشیاری اور چالاکی سے منصوبے بنا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے عقل مند شخص ہے اور اس نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، جبکہ در حقیقت وہ اپنی ہی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، مصنف نے اس کیفیت کی وجہ بھی بہت گہرائی میں جا کر بتائی ہے۔ انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت 10 کا حوالہ دیا ہے، جس کے الفاظ ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ دلوں کی بیماری؟ جی، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، دلوں کی بیماری، یہ کوئی عام استعارہ نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تحریر نے اس بیماری کی باقاعدہ تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ اس سے مراد دل کا وہ روگ ہے جس میں ریاکاری یعنی دکھاوا، جھوٹ کی عادت، دھوکہ دہی اور دنیا کی بے جا محبت شامل ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو انسان کے اندرونی ڈھانچے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ اور اس سے جڑی ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ متن اس بیماری کو کوئی رکی ہوئی یا جامد چیز نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ بڑھتی ہے؟ تحریر واضح کرتی ہے کہ جب انسان ان رویوں یعنی جھوٹ، دھوکے اور دکھاوے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اور اس پر کبھی نادم نہیں ہوتا، تو یہ دل کی بیماری رکتی نہیں بلکہ مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک چین ری ایکشن کی طرح۔ بالکل، ایک خطرناک کیمیکل ری ایکشن کی طرح۔ ایک دفعہ کا بولا گیا جھوٹ اگلے 10 جھوٹ کو جنم دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا دھوکہ انسان کو بڑے فریب کی طرف لے جاتا ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ گناہ یا غلطی پر اصرار اور توبہ سے دوری انسان کے ضمیر کو ایک ایسی بے حسی کی طرف دھکیل دیتے ہیں جہاں برائی محسوس ہونا ہی بند ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں انسان کا اخلاقی قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جی، اور وہ اسی بیماری کو اپنی نارمل زندگی سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مصنف نے اس پوری بحث کو صرف نظریاتی، قرآنی یا فلسفیانہ حد تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے عملی پہلو بھی اجاگر کیا ہے۔ بالکل، انہوں نے اس اندرونی بیماری کو روزمرہ کے عملی رویوں کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسا آئینہ پیش کیا ہے جس میں کوئی بھی معاشرہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ تحریر میں رسول اللہ کی بیان کردہ علامات کا ذکر کیا گیا ہے جو بخاری اور مسلم جیسی مستند روایات سے لی گئی ہیں، یعنی وہ نشانیاں جو عام زندگی میں نظر آتی ہیں۔ جی، یہ وہ پریکٹیکل نشانیاں ہیں جنہیں جانچنے کے لیے آپ کو کسی کے دل میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ انسان کے روزمرہ کے معاملات میں بآسانی نظر آ جاتی ہیں۔ تو پہلی نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ تحریر ان بنیادی نشانیوں میں سے پہلی علامت یہ بتاتی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اگر اس ایک علامت کو ہی روزمرہ کے سماجی رویوں پر رکھ کر دیکھا جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ واقعی، اگر ہم متن کے اس حصے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ محض ایک غلط بیانی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان حقائق کا سامنا کرنے کی ہمت کھو چکا ہے۔ صحیح۔ جب کوئی شخص اپنی ہر بات کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری سماجی ساخت ایک فریب پر کھڑی ہے۔ مصنف نے اسے منافقت کی پہلی سیڑھی قرار دی ہے، کیونکہ جو شخص سچ بولنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ کسی بھی بڑے اخلاقی اصول پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ سے اعتبار ختم کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا رویہ ہے جو اعتبار کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، اور جب معاشرے میں الفاظ کی حرمت ختم ہو جائے تو اس معاشرے کا پورا کمیونیکیشن سسٹم ہی درم برم ہو جاتا ہے۔ اور اسی کمیونیکیشن یا تعلق کے ٹوٹنے کی اگلی کڑی وہ دوسری علامت ہے جو تحریر میں بیان کی گئی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ کیا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کو دیا گیا ایک یقین ہی تو ہے۔
اگر ہم غور کریں تو ہمارا پورا معاشی اور سماجی نظام اسی یقین اور وعدے پر تو چل رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنف یہ واضح کر رہے ہیں کہ منافق شخص کے نزدیک اس یقین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے وقتی مفاد یا کسی دباؤ سے نکلنے کے لیے وعدہ تو کر لیتا ہے، لیکن اسے پورا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ بس وقت گزارنے کے لیے بات کر لیتا ہے۔ جی، یہ علامت بتاتی ہے کہ اس انسان کے نزدیک دوسرے انسان کے وقت، اس کی توقعات اور اس کے جذبات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مصنف نے تیسری علامت کا ذکر کیا ہے، جو کہ سماجی اخلاقیات کی جڑوں پر براہ راست حملہ ہے۔ امانت میں خیانت؟ جی، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ امانت صرف مال یا پیسے تک محدود نہیں ہوتی۔ کوئی راز جو آپ کے پاس رکھا گیا ہو، کوئی ذمہ داری جو آپ کو سونپی گئی ہو، یا کوئی عہدہ جو آپ کے حوالے کیا گیا ہو، یہ سب امانت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جب ایک انسان کے اندر خیانت کا عنصر آ جاتا ہے تو وہ دراصل اس اعتماد کو قتل کر دیتا ہے جو کسی بھی رشتے یا سوسائٹی کی بنیاد ہوتا ہے۔ متن کے مطابق منافق شخص کے لیے یہ اعتماد محض ایک کمزوری ہوتی ہے جس کا وہ اپنے فائدے کے لیے استحصال کرتا ہے۔ یعنی وہ دوسروں کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بالکل۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کی ترجیحات میں دیانتداری کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ ان تین علامات پر بات کرنے کے بعد مصنف نے بخاری کی ایک اور روایت کا حوالہ دے کر ایک چوتھی علامت کا بھی اضافہ کیا ہے، جس نے واقعی اس پورے خود و خال کو مکمل کر دیا ہے۔ وہ جھگڑے والی علامت؟ جی، وہ علامت ہے کہ جب جھگڑا کرے تو حد سے تجاوز کرے۔ عربی میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ اگر ہم آج کے دور، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور اور اپنے ارد گرد کے سماجی ماحول کو دیکھیں تو یہ علامت اتنی واضح اور اتنی عام نظر آتی ہے کہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اختلاف رائے تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن تحریر نشاندہی کر رہی ہے کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا کسی سے اختلاف یا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ تمام اخلاقی، سماجی اور خاندانی حدود کو روند ڈالتا ہے۔ وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے؟ بالکل، ذاتیات پر حملے کرتا ہے اور دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھی علامت دراصل اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ انسان کے اندر اعتدال، انصاف اور بردباری ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، جب حالات اچھے ہوں تو ہر کوئی اچھا برتاؤ کر سکتا ہے، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ انسان کی اصل پہچان غصے اور جھگڑے کے وقت ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب انسان اختلاف کی صورت میں انصاف کا دامن چھوڑ دے اور بدترین رویہ اختیار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی بریک موجود نہیں ہے۔ تحریر نے ان چاروں علامات کو اکٹھا کر کے جو تصویر کشی کی ہے وہ ایک ایسے انسان کی ہے جس کے اندرونی کھوکھلے پن نے اس کی پوری بیرونی شخصیت کو آلودہ کر دیا ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور جھگڑے میں زیادتی۔ جی، یہ چاروں مل کر ایک ایسی پریکٹیکل منافقت کو جنم دیتے ہیں جو کسی بھی خاندان، دفتر یا معاشرے کا سکون غارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ہم عام طور پر منافقت کو صرف عبادات یا عقیدے تک محدود کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم صرف مذہبی رسومات تک سوچتے ہیں۔ جی، لیکن فراہم کردہ متن نے اس دائرے کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ یہ تحریر ثابت کر رہی ہے کہ آپ کا اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ رویہ، آپ کا سماجی لین دین اور آپ کے غصے کی کیفیت دراصل آپ کے اندر موجود سچائی یا جھوٹ کا سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ بالکل۔ اگر روزمرہ کی زندگی میں یہ چار بیماریاں کسی شخص کے کردار میں رچی بسی ہیں تو اس کے دعوے چاہے کتنے ہی شاندار کیوں نہ ہوں، اس کی حقیقت وہی ہے جو ان علامات کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ انسانی نفسیات اور عمل کے تضاد کا ایک بے رحم تجزیہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ متن اس عملی اور سماجی منافقت کو دوبارہ اس کی روحانی اور عبادتی شکل کے ساتھ جوڑتا ہے۔